لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں. اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب ایف اے ٹی ایف ناراض ہو جائے گا، آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا. یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آج کے حالات میں. ہم نے پارلیمنٹ کے ایک ممبر کو بھی اس تمام پیش رفت سے غافل نہیں رکھا، لا تعلق نہیں رکھا، بے خبر نہیں رکھا. اب مدارس کو کس چیز کی گناہ دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اتفاق رائے پارلیمنٹ کا ہوا ہے. اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب آئی ایم ایف اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے. یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانیں اور غلامی جانیں کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں. دینی جماعتیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں. یہ 2001 نہیں ہے، یہ 9/11 کا سال نہیں ہے، یہ اس کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے. دینی مدارس نے 23-24 سال ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ان کا امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے کہ ملک میں مذہب کی تعلیم کیوں ہے، اس کے لیے مختلف ادارے کیوں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے ہم نے مدارس کیوں قائم کیے ہیں. یہ بات تو پھر آج کی نہیں ہے. جب علی گڑھ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نصاب سے لارڈ میکالے نے اس وقت قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، عربی زبان نکال دی، فارسی زبان نکال دی جو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، سب نکالنے کے بعد اس کے مقابلے میں مدرسہ بنا جس نے انہی علوم کو تحفظ دیا جس کو انگریز اپنے نصاب میں نکال دیتا ہے. اور ہمیں جدید علوم سے کوئی ایسا نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آپ کو کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے اور یہاں انہوں نے 9 ماہ کی زندگی گزاری، زندگی کے آخری لمحوں میں وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کو کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آئین نصاب ایک کرتے ہیں، جدید و عصری علوم کا اور دینی علوم میں فرق و امتیاز یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا ہندوستان کی تاریخ میں. وعلیکم السلام. یہ تو اس سے قبل نہیں تھا. بر صغیر سے باہر بھی کسی دینی مدرسے کا سوچ نہیں ہے. تو آئیے آپ نصاب ایک کر دیں. ان کو پذیرائی نہیں ملی اور ہر چند کی ان کو پذیرائی نہیں ملی، تب بھی انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ قائم کیا. مشترکہ نصاب کے حوالے سے وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکا. آج وہ جامعہ ملیہ میں دلی کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق پاکستان کا پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی جو مولانا رفیع عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے رحمۃ اللہ علیہ،
وہ 51 تک اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئے ایک نئے ملک میں ہم ایک نیا نصاب تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں۔